بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین پریس، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ایاز صادق صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، مصدق ملک صاحب اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے توسط سے اپنی آواز قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں بن چکا ہے وہ ایک عام آدمی کا چولہا جلنے کا مسئلہ ہے۔ ایک وقت کی روٹی بھی اب پاکستان کے غریب آدمی کو میسر نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ ان 3 سالوں میں عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ اور تاراج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہر وہ الزام جو بغیر ثبوت کے عمران اور ان کے گروہ نے مسلم لیگ نون پر اور اپوزیشن پر لگایا، بما ثبوتوں کے قدرت ان کے منہ پہ مل رہی ہے۔ لیکن اس سارے کام میں ظاہر ہے ریاست کا اور لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے جو مہنگائی ریلیف پیکج دیا ہے وہ مہنگائی تکلیف پیکج ہے۔ عجیب وزیر اعظم ہے، یعنی آپ صبح تقریر کرتے ہیں کہ میں ریلیف پیکج دے رہا ہوں اور رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا دیتے ہیں لوگوں پر۔ چینی کا سارا را مٹیریل پاکستان میں موجود ہے، شوگر ملز موجود ہیں، گنا موجود ہے، مگر آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہے اور 150 روپے کلو پہ جا پہنچی ہے اور پھر بھی نایاب ہے۔ اشیاء خرد و نوشت کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی سے لوگ بدحال ہو گئے ہیں، مگر ان بے شرم اور بے حس حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے، یہ جو شفافیت کے جھوٹے اور کھوکھلے دعوے کرتے تھے اور ہم پر الزام لگاتے تھے، اپنے پلے کچھ بچا ہے؟ ڈسکا الیکشن کا جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، ریگنگ کے بھی آپ لوگ چیمپئن ہیں، فراڈ بھی آپ کرتے ہیں، ٹھگ بازی بھی آپ کرتے ہیں، سیاسی انتقام بھی آپ لیتے ہیں، اور پھر ملک کی معیشت کو بھی آپ نے آئی سی یو میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کب تک آپ ماضی کی حکومتوں پر یہ ملبہ ڈالتے رہیں گے؟ اب تو وہ خیر آپ کی کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ NA 133 میں جو بائی الیکشن چل رہا ہے، کوئی آدمی جو سمجھتا ہے الیکشن پروسیس کو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے پرپوزر حلقے کے باہر سے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے اور عوامی عدالت اور عوامی احتساب سے فرار کا ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بنا دیا جس کو ٹکٹ دیا ہے اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لی ہے۔ پارلیمنٹ کا حال یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کیا ہے۔ آپ نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے، اور علوی صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی تو امپیچمنٹ ہونی چاہیے، وہ قابل مواخذہ ہیں، اور ہمارے پاس ووٹ ہوں تو ہم بالکل ان کی ہمیں امپیچمنٹ کی طرف جانا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح عدلیہ پر حملے کروائے ہیں حکومت کے احکامات کے تابع، وہ تو ایک انگوٹھا چھاپ صدر بن گئے ہیں۔ اور آئین میں واضح طور پہ درج ہے کہ آرڈیننس اب تب جاری کریں گے اگر صدر مملکت یہ سمجھیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ قانون سازی اور آرڈیننس کی ضرورت ہے تاکہ تعطل آئے نظام ریاست میں۔ ایسا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو الیکشن ریفارمز سو کالڈ وہ کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسلط کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے 2-2.5 ملکوں میں ہیں، وہ بھی وہ ملک ہیں جن کی آبادی شاید 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ باقی تو بڑی جمہوریتوں میں یہ یوز ہی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ پچھلی بار RTS کا بٹن ہاتھ میں تھا اور اب EVM کا بٹن ہاتھ میں ہوگا۔ ڈسکا الیکشن میں جو رپورٹ آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی مزید ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ووٹ چور حکمران ہے، اور اب یہ ووٹوں کی ڈے لائٹ رابری کا جو منصوبہ ہے وہ یہ بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جو نیب کا یہ رونا روتے تھے احتساب کا، یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا اور اس کے بعد یہ جو اب آرڈیننس آیا ہے، یہ تو ساری دال ہی کالی نکلی ہے۔ یعنی مخالفوں کو جال میں پھنساتے جاؤ اور اپنے لیے پھولوں کی سیج ہے۔ مخالفین کو پھانسو
اور اپنے آپ کو قابو نہ آنے دو. یہ عمران حکومت کی فلسفی ہے. اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈ ہو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے. تو یہ حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو عملاً ڈس فنکشنل کر دیا ہے. آپ ایوان صدر کے آرڈیننس کے ذریعے مملکت کا نظام جو ہے اس کو ڈریگ کر رہے ہیں. لوگوں کا جینا آپ نے محال کر دیا ہے. الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں, چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں. اور آخری جو واردات کی ہے موصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے, جو ایک نوٹیفیکیشن پہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جھگڑا کریٹ کیا ہے, تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پہ کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو, تو اپوزیشن باہر نکل کے ان کا پوری طرح مقابلہ کرے. تو یہ فیل ہم عوامی نمائندے ہمیں آتی ہے, ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں. سو مسلم لیگ نون تو اپنا ایک روڈ میپ بنا چکی ہے, پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم نے پچھلے دنوں بھی مہنگائی کے خلاف بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی. گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل, اور نکل کے اس مہنگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے, اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے, کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے, اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی ہے حکومت میں, تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا, کام نہیں بنا, تو نظام فیل ہو گیا. بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے, خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو, اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے. اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے. جس نے بھی ملک کو چلانا ہے, گورن کرنا ہے, اس حکومت کے بس کا بھی یہ روگ نہیں رہا. تو میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کریں گے اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے. ایاز صادق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعد رفیق صاحب. میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا, آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں. یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں کہ ہم ایک کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں, وہ ذرا وہاں پڑھ دیجیے گا. تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں. چینی 2018 میں 50 روپے, آج کہتے ہیں ہمیں 160 میں بھی نہیں ملی. پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی, اس کے بعد شارٹیج کریٹ کی, اس کے بعد امپورٹ کر دی. جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. 10 کلو آٹا 360 روپے سے 800 روپے, اور بمپر کراپ ہوئی اور کراپ کہاں گئی یہ نہیں پتا. سمگل کرا دی, افغانستان بھیج دی, یا کیا کیا, یا زمین کھا گئی, کسی کو نہیں پتا. ویجیٹیبل گھی 1 کلو 148 سے 400 روپے کلو, یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں. مرغی 190 سے 300 روپے. 1 لیٹر دودھ 84 سے 130 روپے. 1 کلو باسمتی رائس 75 سے 117 روپے. 92 روپے کے انڈے تھے ایک درجن, 178 ہو گئے. اور آلو 27 روپے سے 72 روپے. ٹماٹر 30 روپے سے 95 روپے. دال ماش 148 سے 277. بجلی 9 روپے یونٹ سے 25 روپے یونٹ. گیس 200% زیادہ. پیٹرول 80 روپے لیٹر سے 145. ڈیزل 98 سے 192. ادویات 450% زائد. اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں.
تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے، ایک اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے. اور جو قرضے انہوں نے لیے، جو 10 سال پچھلی 2 حکومتوں نے نہیں لیے، اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا. مزے کی بات ہے، احساس نہیں. ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو 500-600 روپے ماہوار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں، اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت 2-3 دفعہ بڑھ جائے. مگر اس سے زیادہ نااہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. میں 2-3 چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا یہ آرڈیننس لے کے آئے، اس آرڈیننس میں وزیر اعظم کو استثنا ہے، وزراء کو پوچھا نہیں جا سکتا، چیف منسٹر کو پوچھا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ جو پی ڈی ڈبلیو پی، سی ڈی ڈبلیو پی، ایکنک ہے، ان کو بھی پوچھا نہیں جا سکتا. جبکہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں اپوائنٹ کیا، اس کے اوپر بھی جیل کاٹنی پڑی، نیب کی جیل کاٹنی پڑی. تو یہ قانون خان صاحب نے اپنے لیے بنایا، اپنی فیملی کے لیے بنایا، اپنے وزراء کے لیے بنایا، جو کہ ہمیں 1.5 مہینہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور بوجھ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر پہ کہ جی ہمیں یہ این آر او دیں. اور ان کو خود بھی این آر او کی ضرورت ہے، چونکہ بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سو پچھلوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ اور ہمیں معاف کر دیا جائے ان ایڈوانس. یہ قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے، خان صاحب کو یہ پتہ چلنا چاہیے. جس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے، ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اب رسی کھینچ لی ہے، اور عمران خان کی جو رسی کھینچے گی نا، تو وہ رسی کا سرا پھر عمران خان کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ بھی دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. الیکشن ریفارم کا لے کے آئے، اس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یہ کر رہے ہیں جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے ان کے کرنے کی، جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اور پھر ای وی ایم، پہلے آر ٹی ایس اور اب ای وی ایم وہ لانا چاہتے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ ای وی ایم ہمیں دکھائیں، مگر اگر دکھائیں گے نہیں، چھپانا چاہتے ہیں، بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے کیا اور اب جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل پارٹیز اس کو نہیں برداشت کریں گی. چاہے ہمیں سڑک پہ آنا پڑے، چاہے ہمیں رستہ روکنا پڑا، تو ہم انشاءاللہ روکیں گے. اور اوورسیز پاکستانی ووٹرز کی بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار ملے، مگر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. وہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں وہ کنٹرول کر سکیں. اب سلیکشن تو بہت ہو چکی ہے، اب بار بار سلیکشن نہیں ہو سکتی. ملک کو جو نقصان پہنچا ہے، یہ نقصان کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اور پہنچے. اور جو تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، جن کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اگر ان کو یہ بھی احساس نہ ہو، تو آپ کو بھی پتہ ہے، صاف ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو وزیر لے کے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب، اور جو گورنر صاحب لے کے آئے ہیں، وہ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ واپس چلے جانا ہے. اور ان کی اس سوچ، ان کے منہ سے جو نکل گئی یہ بات کہ ڈالر جو ہے اس کو مہنگے ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کو تو فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو 50-60 کو یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں، شاید اس کی بات کر رہے ہوں گے. تو ان کے لیے وہ 50-60 لاکھ پاکستانی زیادہ اہم ہے. اور ایک میں اور کہنا چاہوں گا، یہ جو معاہدہ وغیرہ ہوا ہے ابھی ٹی ایل پی کا اور حکومت کا، وہ ایک وزیر وہ تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، وہ کوئی گمے ہوئے ہیں، ان کی تو تلاش کیجئے. جو کہتے تھے جلا دوں گا، مار دوں گا، اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، وہ
وزیر کہاں پہ ہیں ان کے لیے پلیز مہربانی کر کے تلاش گمشدہ کا آپ اعلان میڈیا کے تھرو کر دیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب نے جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہو گئے ہیں، اس پہ بات ہو چکی. میں سمجھوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 2 ایریاز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کروں، اور تھوڑا سا 2 قوانین جن کو یہ تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور چور دروازے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نیب لاز اور الیکشن لاز. الیکشن لاز کے بارے مختصراً صرف یہ عرض کروں گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب ان کمیٹیز میں تھے. زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. 2017 میں پاکستان کی تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے جن کی موجودگی پارلیمان میں تھی، چاہے ان کا ایک ایم این اے تھا، وہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو یا وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی ہو، تمام پارٹیز کو انکلوسیو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی 109 میٹنگز ہوئیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا جہان میں، کیونکہ جو الیکشن لاز ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پارلیمان کو وجود دیتے ہیں. وہ ماخذ ہے جہاں سے پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے، تو بہت احتیاط برتی جاتی ہے. 109 میٹنگز کے بعد ایک قانون پہ اتفاق رائے ہوا اور 0 ڈیسینٹنگ ووٹ، سردار صاحب اگر میں غلط ہوں تو 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا گیا. یہ ہوتا ہے پارلیمانی جمہوری طریقہ، اور اس سارے پروسیس میں 2 سال کی شبانہ روز محنت شامل تھی. اس دفعہ یہ کیا گیا کہ پارلیمانی قیادت کو انوالو کیے بغیر 1 دن کے نوٹس پہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی کہ صبح کسی نے سندھ سے آنا ہے، کسی نے کے پی سے، کوہاٹ بنو سے آنا ہے، کسی نے رحیم یار خان سے آنا ہے. وہ 12-14 اراکین ہیں، وہ بھاگتے ہانپتے پہنچے اور انہیں بتایا گیا کہ جی آپ کچھ لوگ لیٹ ہیں، کچھ آ گئے، اور وہ ایک بل جو ہے اسے پاس کر لیا گیا ڈیسنٹ کے ساتھ، یونانیمسلی نہیں، ڈیسنٹ. اس پہ 3 طرح کے اعتراضات کیے اپوزیشن جماعتوں نے. اس کے بعد 21 بلوں میں ملفوف کر کے اتنا بڑا پلندہ تیار کر کے عددی اکثریت اور دھونس کے ذریعے اسے قومی اسمبلی سے 1 لفظ نہیں بولنے دیا گیا اپوزیشن کے کسی رکن کو. اسپیکر صاحب کی جو غیر جانبداری ہے اس کا پول کھل گیا اس دن، اور پھر اسے بھجوا دیا گیا سینٹ آف پاکستان میں. سینٹ آف پاکستان میں کیونکہ تقریباً عددی پوزیشن جو ہے وہ برابر ہے یا اپوزیشن کو 1 ووٹ کی عددی برتری حاصل ہے، ہم نے وہاں پہ پیرا دیا اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ کی ایوان کو. وہاں پہ ہم نے شور مچایا کہ خدارہ یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اس میں آپ یہ جو تیز اور برق رفتاری دکھا رہے ہیں اس میں بددیانتی کی بو آ رہی ہے، اس میں کالا کالا نظر آ رہا ہے، آپ اس سے احتراز کریں. آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اور پارلیمان کو متنازع بنا دیں گے. معاملہ کمیٹی کو بھیجا گیا. اسٹینڈنگ کمیٹی، تاج حیدر صاحب اس کے چیئرمین تھے. دونوں اپوزیشن اور حکومت کے برابر اراکین اس میں ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی افادیت کو ختم کرنے کے لیے، اس میں آخری میٹنگ میں 13 میٹنگز کے بعد ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا، وہاں پہ بیٹر سینس پریویل کی. حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آئین سے متصادم قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے. حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ حلقہ بندیاں ووٹروں کی آبادی کی بجائے ووٹوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں. ان کے پاس بہت ساری باتوں کے جواب نہیں تھے. ان کی مہربانی، اور اس میں حکومت کے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل برینز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کمیٹی کو چینج کیا گیا. اس کمیٹی نے یونانیمسلی طے کر لیا کہ یہ شکیں جو ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جائے. ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں بہتری کی طرف، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ای وی ایمز کے اوپر 7 مختلف آرگنائزیشنز اور کنسلٹنٹس کو بلایا گیا کمیٹی کی مشاورت سے، جس میں فیفن بھی تھا، جس میں پل ڈیٹ بھی تھا، جس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کیا تھا کہ آپ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر 2018 میں
ہمیں آپ اس پہ ایک رپورٹ تیار کر کے دیں۔ وہ رپورٹ انہوں نے تیار کی، انہوں نے کہا یہ ایک غیر محفوظ طریقہ ہے۔ جب باتیں یہاں تک آئیں، فیفن نے، پلڈیٹ نے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے، اسپینش کمپنی نے، ساروں نے کہا کہ ان حالات میں الیکٹرانک ووٹنگ پاسبل نہیں۔ ہم نے تجویز دی کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو آپ لینے جا رہے ہیں، خدارہ الیکشنز کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے بھی آپ سے کہا تھا کہ پائلٹ پروجیکٹس کریں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، انہوں نے کیونکہ ڈسکا چوری کرنا تھا، انہوں نے وزیر آباد چوری کرنے کی کوشش کرنی تھی، انہوں نے نوشہرہ اپنی جیب میں ڈالنا تھا، انہوں نے کراچی لوٹنا تھا، انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسا پائلٹ پروجیکٹ بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ دھند کے ذریعے سے آروز کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کی گاڑیوں کے رخ موڑ کے فارم 40 اور 45 بدل کے یہ کام کیا جائے جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں۔ وہ جب نہ کیا تو اب یہ پورا الیکشن دینا چاہ رہے ہیں مشینوں کو۔ تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ہم یہ شک لے لیتے ہیں، شک یہ ہوگی کہ اس کو آئندہ الیکشنز میں استعمال نہ کیا جائے، لیکن آج کے بعد جو ضمنی، چاہے وہ قومی اور صوبائی کے ہیں یا وہ بلدیاتی چھوٹے الیکشنز ہیں، وہاں پہ آپ حلقے سلیکٹ کر کے اربن ایریاز کی حد تک اسے ٹرائی کریں تاکہ سمجھ آئے کہ آیا یہ سسٹم واقعی ڈویبل ہے، یعنی یہ چل سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ ساری بات ہو گئی، اس پہ انہوں نے پھر شور مچایا، آپ سب دوستوں نے دیکھا۔ جب الیکشن کمیشن نے اپنا موقف پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی پارلیمانی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جب 2 سینئر وفاقی وزراء نے وہاں پہ واشگاف لہجے میں گالیاں دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو زبان وہاں پہ استعمال کی گئی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ کمیٹیز جو ہیں وہ ایوان کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں، یہی پہ نہیں بات رکی، باہر نکل کے انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس نے انہوں نے پھر ایک آنسلاٹ شروع کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ جس کا صرف اور صرف مینڈیٹ اور کام شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشنز کروانے ہیں۔ ان کو للکارا گیا، ان پہ تہمتیں لگائی گئی، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو یہ زبان اپوزیشن لیڈرز کے خلاف اور اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کمیٹی نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ وہ ترامیم رد کر دیں، اور جو کنسنسس سے فیصلے ہوئے تھے ان کو ہم نے کیری کیا۔ اب پھر بددیانتی آئی ہے، جو میرٹ کا نعرہ لگاتے ہیں خان صاحب، جو دھرنوں میں اور کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں 6 مہینے میں قسمت بدل دوں گا، میں 4 مہینے میں الیکشن، جنہوں نے کہا تھا کہ میں سارے حلقے کھلوا دوں گا، اور سب سے پہلا یو ٹرن انہوں نے 3 دن بعد لیا جب خواجہ سعد رفیق کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ کھولنے کی منظور کی، انہوں نے سپریم کورٹ سے سٹے لیا چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت سے۔ تو اس کردار کے ساتھ، الیکشن لاز کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنے کے لیے سینٹ سیشن کو منعقد نہیں ہونے دیا، اور انتظار کیا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے 90 روز کی وہ ایکسپائر کر جائے۔ اب یہ اسے لے کے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں، جو کہ اطلاع ہے کہ 10 نومبر کو ہے۔ تو متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اداروں کو بچانے کے لیے، اس ملک کے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز عددی طور پہ بھی اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم ان ترامیم کو روکیں۔ اب ہم 2 لفظ میں بولنا چاہوں گا نیب لاز کے مطابق۔ جس طرح شفاف الیکشن ضروری ہیں، شفاف اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے۔ صرف اکاؤنٹیبلٹی، پارشل، ون سائیڈڈ، بدبودار اکاؤنٹیبلٹی سے یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا، کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ کہ یہ 4 تو کرپٹ ہیں، لیکن یہ 6 جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ دودھ کے نہائے ہوئے ہیں، یہ نہیں چلے گا خان صاحب۔ جو آپ نے دیکھا، میں لمبی بات نہیں کروں گا، اکاؤنٹیبلٹی لاز میں چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جسٹس جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے شاہد اورنگزئی کیس میں اس بینچ کو خود ہیڈ کیا ہوا ہے بطور سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا ہوا ہے جو کہ کتابوں میں رپورٹڈ ہے 2012 سپریم کورٹ کی کتاب میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینڈیبل ہے، یہ نان ایکسٹینڈیبل کو ایکسٹینڈیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، اور اس کو اگر کان سیدھے طریقے سے نہیں پکڑا جا سکتا تو کان الٹے طریقے سے بھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ 8 اکتوبر کو انہیں عزت سے گھر جانا چاہیے تھا، وہ اس چور دروازے کی لیجسلیشن
اس سیاہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج بھی اس کرسی پہ براجمان ہیں۔ میرے لیے بطور قانون کے طالب علم کے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ جب عدالت عظمیٰ کے جج کے منصب پہ فائز تھے، آپ نے اپنے قلم سے تحریر کیا ہوا فیصلہ اپنے آپ پہ لاگو نہیں کیا، اور خاص طور پہ جب آپ متنازع ہو جائیں، جب پاکستان بھر کی اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ غیر جانبدار چیئرمین نیب نہیں ہیں، آپ کو تو ایک دن نہیں تھا رکنا چاہیے۔ نہ صرف خان صاحب نے انہیں جپھا مارا، انہیں وہاں حبسے بے جا میں رکھا ہوا ہے 8 اکتوبر کے بعد، میں تو قانونی طور پہ کہوں گا کہ وہ حبسے بے جا میں ہیں، کیونکہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ رہیں۔ اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے کہا جب تک نئے پہ کنسنسس نہیں ہوگا، نمبر 1 یہ کنٹینیو کریں گے، نمبر 2 ہم نیا چیئرمین بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ 4 سال کے بعد ایک 4 سال اور بھی لے سکتا ہے۔ اور آخری بات جو لاسٹ نیل ان دی کافن ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی آزادی اور خود مختاری پہ، کہ چیئرمین نیب کا تقرر تو ہوگا کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن اور حکومت کرے گی، تاکہ ایک غیر جانبدار بے داغ کردار کا آدمی وہاں پہ اپوائنٹ ہو۔ لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے پہلے جو ابھی آرڈیننس آیا پچھلے ماہ، اس میں کہہ دیا گیا کہ جی یہ 209 آرٹیکل لاگو ہوگا، یعنی جس طرح سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور جو آپ کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبران کے برخاستگی پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو ٹینیور کی بھی سیکیورٹی ہو، اور وہ اگر میرٹ کریں تو کوئی حکومتی ادارہ ان کو گھر نہ بھیج سکے، وہ آئینی عدالتی ادارے کے ذریعے سے گھر جائے۔ تو اس حوالے سے وہ ان کا اختیار لے کے وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لیا۔ نام تو صدر صاحب کا یوز کیا گیا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت وہ اختیار وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتا ہے، یعنی کل کو اگر چیئرمین نیب کوئی آئے، وہ حکومتی وزراء پہ یا وزیر اعظم کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں تو ایک سمری کی وہ مار ہے، انہیں گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سیاہ قانون میں جس طرح سے عدلیہ کی آزادی پہ شبخون مارنے کی کوشش کی گئی، ججز کی تقرری 68 سال عمر، 10 لاکھ تنخواہ دیں گے، جو کہ 1.5 لاکھ پہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو ری امپلائی کریں گے 10 لاکھ روپے پہ۔ یہ قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ، تاکہ اپنی مرضی کے بندے اوبلائج کریں اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں دے کے جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے گلے میں کس دی جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی وکلا برادری نے بھی ایک بڑا باشعور فیصلہ کیا ہے۔ کل 9 منتخب کابینہ جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ صدر حسن ہون صاحب اور ان کی کابینہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس سیاہ قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے، میرے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون دونوں نے ہماری جو قانونی ٹیم ہے ان کو نوڈ دے دیا ہے۔ ہم بھی اس کو عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں، اور جو ہماری مشاورت جاری ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آرڈیننس فیکٹریز ہے یہ بند ہونی چاہیے، وہ بھی جوائن کریں گی اس مشن میں انشاءاللہ العزیز، اور ہم انشاءاللہ قانونی جنگ بھی جیتیں گے، اخلاقی جنگ بھی جیتیں گے۔ بہت شکریہ۔ مصدق ملک صاحب، یہ مائک چاہیے آپ؟ بہت شکریہ جی۔ تقریباً تمام چیدہ باتیں کروں گا۔ میں سوال صرف آپ کے سامنے یہ رکھوں گا اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اس ملک میں 50 روپے کی چینی 150 روپے کی کیوں نہ ہو؟ اس ملک میں 360 روپے کا آٹا جو ہے وہ 800 یا 900 روپے کا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آٹا اور چینی اور وہ چیزیں جو عام غریب لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تو اس وقت نہیں مہنگی ہوتی جب ریاست تابع ہو عوام کے۔ جو ریاست عوام کے تابع نہیں ہے وہاں پہ مہنگائی کیوں نہ ہو؟ وہ فرانسیسی شہزادی جو کہتی تھی کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو، اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو کہتے ہیں کہ بھائی باہر سے جو ڈالر آتا ہے اس کے پیسے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں بادشاہ ہیں، دونوں تابع نہیں ہیں عوام کے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کے تابع ہیں اگر عوام کے تابع نہیں؟ اگر یہ ریاست غریب آدمی 222 کروڑ لوگوں میں سے
19 करोड़ 90 लाख लोग यहाँ पे सिर्फ हैंड टू माउथ जिंदा रहते हैं, जिंदगी बसर नहीं कर पाते। अगर ये रियासत उनके ताबे नहीं है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसके ताबे है? ये जो आपके सामने आ रहा है ईवीएम, आपको मालूम है कि फ्रांस ने ईवीएम खत्म कर दी है क्योंकि इलेक्शन में उसके जरिए उन्होंने कहा धांधली हो सकती है। जर्मनी ने ईवीएम खत्म कर दी है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लिस्तान ने ईवीएम खत्म कर दी है, हॉलैंड ने, नेदरलैंड्स ने ईवीएम खत्म कर दी है, फिलीपींस ने ईवीएम इस्तेमाल करने के बाद खत्म कर दी है, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इसके जरिए इलेक्शन चोरी हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ईवीएम इधर क्यों आ रही है? जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रही वो इधर क्यों आ रही है? इस वजह से आ रही है कि ये रियासत अवाम के ताबे ना हो। इस वजह से आ रही है कि जो काम पहले आपकी वो आरटीएस ने किया था, इस दफा वो काम ईवीएम करे। तो ये 150 रुपए की चीनी 1500 की भी हो जाए तो जो लेकर आ रहा है, जो आ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई? वो आपके वोट से आ रहा है, जो आपका ख्याल करे। मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि सर मैं सुबह आपकी गाड़ी लेकर आता हूं तो पेट्रोल डलवाता हूं। अब मुझसे पेट्रोल नहीं डलता। 8 रुपए 9 रुपए एक रात में आपने पेट्रोल बढ़ाया है। जो बंदा पहले पाकिस्तान के अंदर जो 100 रुपया था उसकी बैनुल अक़वामी कीमत जो है वो 48 रुपए रह गई है। हर साल महंगाई जो है वो 12 से 14% जो है होती जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि जो 30,000 रुपए का मुलाजिम था उसकी कुव्वत खरीद 15-18 हज़ार रुपए रह गई है। आपने उसके ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, अंडे बढ़ा दिए, मुर्गी बढ़ा दी। क्यों ना बढ़ाएं? आप कौन सा वोट लेकर आए हैं? और ये जो मुकदमा ईवीएम का है, मैं आज आपके तवस्सुत से अवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये अगली मर्तबा ईस्ट इंडिया कंपनी जो ताबे है IMF की, IMF के साथ जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फायदा होता है शुगर मिलों को जो आपके साथ बैठे हैं, आटे की फैक्ट्री वालों के जो आपके साथ बैठे हैं। जब निगोशिएट करने जाते हैं तो कहते हैं गरीब की बिजली बढ़ा दो। भाई उनकी बढ़ाओ बिजली जिनको फायदा हुआ है। कोई आपने जिक्र सुना है कि अमीर आदमी पे टैक्स बढ़ा दो? कोई जिक्र नहीं है। इस पूरी IMF की निगोशिएशन में बिजली बढ़ा दो, आटा बढ़ा दो, चीनी बढ़ा दो, गरीब पे टैक्स लगा दो, किसी अमीर आदमी का जिक्र आपको नहीं सुनाई देगा। ये ईवीएम ये वो मशीन है जिसके जरिए रियासत हमेशा के लिए इसी IMF की इन्हीं तमाम एलिट्स की ताबे रहेगी। आपसे कुछ कर्ज नहीं है, आपका कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई मुकदमा सुनने वाला है। और जब पॉलिसी बनती है, अब ये ईवीएम वाला वोट लेना है तो वोट कैसे लेंगे? वोट नैब के जरिए लेंगे भाई, और कैसे लेंगे? आपको नहीं पता पाकिस्तान में वोट कैसे होते हैं? हर दफा जो है हमारी अददी मेजॉरिटी होती है और हम वोट हार जाते हैं। कैसे हार जाते हैं भाई? किसी को वीडियो दिखाते हैं, किसी को जाके डराते हैं नैब के मुकदमे से। तो अगर जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि अगर नैब को मुलाजमत ना दी जाए हुकूमत की तो फिर तो नैब न्यूट्रल रहेगी ना। फिर ये जो मेरे भाई साथ बैठे हुए हैं जो साल 1.5 साल छोटा भाई भी जेल काट के आया है, तो जरा सुप्रीम कोर्ट का पढ़े ना उन्होंने क्या मुकदमे में जमानत के बाद लिखा है कि ये नैब क्या चीज है। उसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए नैब के तरमीमी बिल लाए जा रहे हैं। उसको मुलाजमत पे मामूर करने के लिए नैब के तरमीमी बिल लाए जा रहे हैं। यही नैब इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप कुसकेंगे तो आप पे की जाएगी, हम कुसकेंगे तो हम पे की जाएगी। तो मेरे भाई ये मामला जो है ये सिर्फ नैब का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं है। ये मामला है इस रियासत को एक गरीब आदमी के ताबे करने का। और हम क्योंकि आपके वोट के तलबगार होते हैं, आप हमें खिदमत में मामूर करते हैं और हमारा गिरबान पकड़ते हैं, तो वही गिरबान लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपकी जंग हम ज़रूर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, पार्लियामान में भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।